در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی یعنی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کیا، اور تاریخ انسانیت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والوں میں سے یہ واحد شخصیت ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کسی نبی کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں نہیں تھیں، اور یہ شرف اور فضیلت اور یہ امتیاز حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان۔ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ابن عفان ہوں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والا پاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور قرآن کریم کو جمع کرنے کے حوالے سے آپ کی خدمات گراں قدر ہیں اور نہایت منفرد ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی 146 مرویات ہیں۔ جنگ بدر میں شمولیت اس سبب سے نہ ہو سکی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے یہیں رہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر سے باقاعدہ حصہ بھی عطا فرمایا، اور آپ کا درجہ اصحاب بدر میں سے اسی طرح ہے جس طرح باقیوں کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں سے جاگیریں مقرر کرنا اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کرنا، لوگوں کو زکوٰۃ خود نکالنے کا حکم دینا۔ آپ پہلے خلیفہ تھے جو والدہ کی زندگی میں ہی خلیفہ بن گئے۔ کوتوال سب سے پہلے آپ نے مقرر کیے تھے یعنی تھانے دار، اور سب سے پہلے بما اہل و عیال آپ نے ہجرت کی، ذوالہجرتین ذوالجنتین۔ کئی ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر آپ نے جنت خریدی۔ ترمذی میں حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش اسرہ کے دن ترغیب دلائی، تو حضور کی ترغیب پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان کے پیش کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان جو بھی کرے کوئی چیز اسے ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہر طرز عمل کے لیے اس بات کی بشارت عطا فرمائی کہ آپ کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو۔ 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 80 برس کے لگ بھگ تھی، اور آپ کا مزار پرانوار جنت البقیع میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی تعلیمات عالیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔